بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مرزا پلمبر چند سال اور زندہ رہ گیا تو اس امت کو اس نے جاہل بنا دینا ہے۔ تراوی جو رمضان مبارک کی ایک اہم ترین عبادت ہے، سنت مؤکدہ، جس کو امت نے پڑھا اور اجماع امت ہے اس پر، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، اور آج تک یہ 1400 سال تک برابر لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج کا یہ مرزا پلمبر کہتا ہے کہ تراوی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑا ایک خطرناک حد تک جو ہے مرزا پلمبر نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ آج کل نوجوانوں سے پوچھو یار تراوی میں نہیں ہے، کہتے کون سا گناہ ہے، کون سا فرض ہے؟ مطلب ہے کہ تراوی کے متعلق نہ تو صحابہ کرام کو سمجھ آئی، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، نہ ائمہ مجتہدین کو، نہ آج تک 1400 سال تک امت کو تراوی کی سمجھ آئی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج جناب 1400 سال بعد ایک بہت بڑا فتنہ انجینئر مرزا کو سمجھ آیا کہ یہ تراوی کی تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو سناتا ہوں کہ جہلمی نے کہا کیا ہے۔ کیا تراوی کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری حنفی علماء نے ایک ایسی بدعت جاری کی ہے امت کے اندر، زبردستی ان کو تراوی پڑھوانے کے لیے کہ جی جو تراوی نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں۔ اور بھائی تراوی خود نفلی عبادت ہے، کوئی سرے سے تراوی نہیں پڑھتا وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، تو روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ روزہ تو فرض عبادت ہے۔ جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو دین کی طرف تو مائل نہ کریں۔ تو تراوی کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تراوی ایک الگ سے عبادت ہے، ضرور کریں، لیکن یہ روزے کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ آپ کا ہو جائے گا، وہ فرض عبادت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا مرزا جہلمی کے نزدیک تراوی کچھ نہیں ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے اس کے اوپر نہ کوئی گناہ ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے، کوئی کر لے گا تو ٹھیک ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تراوی حضور علیہ السلام نے جو 3 راتیں امت کو پڑھائیں وہ 20 تراوی پڑھائی تھیں، 8 تراوی کا وجود نہیں ہے، اور مرزا جہلمی تو 8 کو بھی نہیں مانتا، وہ کہتے تراوی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے تو اس ڈر سے کہ امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے تو حضور علیہ السلام 3 رات پڑھاتے رہے، 4تھی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات تو ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ آئے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں آج بھی آ جاتا تو یہ وحی اترتی اور آپ کے اوپر فرض ہو جاتی۔ تو یہ چلتا رہا حضور علیہ السلام کا دور، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات کو جب آئے تو مسجد کے اندر مختلف ٹولیوں کے شکل میں لوگ تراوی پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور فرمایا کہ یہ امام ہے تمہارا، اور پوری 20 رکعت تراوی تم نے پورا مہینہ اس کے پیچھے پڑھنی، یعنی 20 رکعت تراوی ایک امام کے پیچھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا۔ تو اس وقت جتنے لوگ تھے صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے کہا فاروق اعظم تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک کام جو خود حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں ہوا، تم یہ کس طرح کر رہے ہو؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگو، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اپنے اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، کیا اس وقت میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ تو لوگوں نے کہا آپ اس ٹائم موجود تھے۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہ فرمایا تھا کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ حضور अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अब वही तो नहीं उतर सकती। लोगों ने कहा नहीं उतर सकती। उन्होंने कहा फिर जब वही नहीं उतरेगी तो ये फ़र्ज भी नहीं होगी। तो ये उम्मत का इजमा है, पूरी उम्मत का इजमा है इस 20 तरावी के ऊपर। और हरमैन शरीफैन के अंदर यानी मस्जिद हराम के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर आज तक ये 20 रकात तरावी पढ़ाई जा रही है। तो यानी मस्जिद हराम वालों को भी समझ नहीं है कि ये तो तरावी नफिल इबादत है, कर लो तो ठीक है, ना तो कोई गुनाह नहीं है। और ना मस्जिद नबवी वालों को मालूम हुआ और ना आज तक पूरी उम्मत को मालूम हुआ। अगर समझा तो सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ मिर्ज़ा इंजीनियर ने समझा कि ये तरावी तो कुछ भी नहीं। आज वो नौजवान कि जो पूरा रमज़ान 20 रकात तरावी पढ़ के जाते थे, आज इस बदबख्त की वजह से वो तरावियों से महरूम है। जब भी इनसे बात करो तो ये कहते हैं कि तरावी तो नफली इबादत है, ना भी करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो याद रखो, अगर कोई खैर का दरवाज़ा खोलता है तो मरने के बाद उसको उसका अजर मिलता है, और अगर कोई शर और फसाद का दरवाज़ा खोलता है, ये लोगों को अल्लाह की इबादत से रोकना है। तो मिर्ज़ा जहलमी अपने अंजाम को भी ज़रा देख लो कि मरने के बाद तेरा क्या होना है कि तूने लोगों को मस्जिद से दूर कर दिया, रमज़ान की तरावी से महरूम कर दिया नौजवानों को। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा फितना है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं अगर इस मरदूद की उम्र कोई 20, 40, 30 साल और हो गई तो हमारी मस्जिदें जो है वो नमाजियों से तरावी में खाली हो जाएंगी। इतना मुझे डर लग रहा है। अल्लाह इस फितने से हमारी हिफाजत फरमाए। बहरहाल मेरे भाइयों, ये सुन्नत मुअक्कदा है, इजमा है उम्मत का इस तरावी के ऊपर। इसलिए इन जाहिलों की बातों में आकर तरावी को ना छोड़ना, क्योंकि तरावी रमज़ान मुबारक एक बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो बहरहाल मैंने आपसे यही गुजारिश करनी थी कि इस फितने की जद में आकर कहीं तरावी ना छोड़ देना, क्योंकि पूरी उम्मत ने, तमाम सहाबा ने, सहाबियात ने, आइम्मा मुजतहिदीन ने, सब ने इस अमल को किया है, तरावी पढ़ी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को फितना प्लम्बर से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह हम सब को सारी तरावियाँ 20 की 20 पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।